اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 10ویں مضمون ہمارا ہے اردو اور موضوع ہے یعنی مفلسی سے لیے گئے سوال نمبر 4 اور 5 ہے جو ان کا جواب جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو بچوں غور سے سننا۔ سوال نمبر 4 ہے، محاورے کے معنی بات چیت کرنے کے ہیں مگر قواعد میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا وہ مجمع جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی دے محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلا دل جلانا، دل کو جمع جلانا کیا ہے اور اس طرح دل جلانا بن گیا۔ دل اسم ہے اور جلانا مصدر، ان 2 الفاظ کو ملا کر دل جلانا محاورہ وجود میں آیا جس کے معنی سخت رنج دینا ہے، حالانکہ دونوں لفظوں کے لغوی معنی بالکل الگ ہیں۔ اب درج ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ معنی خود بخود واضح ہو جائیں۔ مثلا یہ دل جلانا، یہ چھاتی پر مونگ ڈالنا، یہ جان پر کھیلنا، نظر لگنا۔ تو جواب سنیے۔ دل جلانا، کسی کا دل جلانا اچھی بات نہیں۔ چھاتی پر مونگ ڈالنا، رشید انتہائی شریف آدمی ہے اس لیے سب اس کی چھاتی پر مونگ ڈالتے ہیں۔ جان پر کھیلنا، شمع کے گرد منڈلاتے ہوئے اپنی جان کھیلنے پروانے کی فطرت ہے۔ شمع کے گرد منڈلاتے ہوئے اپنی جان پر کھیلنے پروانے کی فطرت ہے۔ نظر لگنا، اس درد میں شرافت اور ایمانداری کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ تو یہ ہو گئے محاورات کے متعلق۔ تو اب ہے سوال نمبر 5، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، یعنی مفلسی کا خلاصہ ہمیں کیا لکھنا ہے اپنے الفاظ میں۔ تو اس کا جواب اس طرح سے ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی اس نظم میں مفلسی اور غریبی کے نقص اور خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک مفلس انسان پر کیا کیا بیتتی ہے اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ جب انسان مفلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ مفلسی اس کو طرح طرح کے دکھ دیتی ہے۔ مفلس انسان کو دن رات بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، ہر وقت کھانے کے لالے پڑتے ہیں، یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ کیسے پیٹ کی آگ کو بجھایا جائے۔ اس دکھ کو وہی جان سکتا ہے جو غریبی اور مفلسی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ ایک غریب اور مفلس انسان کو اپنی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے، وہ تو روٹی کے ایک ایک ٹکڑے پر اپنی جان دینے لگتا ہے۔ وہ روٹی والے برتن پر ٹوٹ پڑتا ہے کہ کسی طرح اپنا پیٹ بھر لے، وہ سوچتا ہے کہ اس وقت کھانا مل رہا ہے، کیا معلوم دوسرے وقت کی روٹی ملے یا نہیں۔ انسان کتنا ہی شریف، ایماندار اور نیک کیوں نہ ہو، لیکن مفلسی کی وجہ سے کوئی اس کو گدھا کہتا ہے اور کوئی بیل کہہ دیتا ہے، چنانچہ کوئی اس کی عزت اور احترام نہیں کرتا۔ مفلس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بال گرد غبار میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا منہ خشک ہوا ہوتا ہے، دانت پیلے ہوتے ہیں اور وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، اس کی شکل قیدیوں کی جیسی بن گئی ہوتی ہے۔ شاعر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ سے لے کر فقیر تک کوئی مفلسی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ ہوا یعنی نظم مفلسی کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بچوں پیش کیا۔ تو بچوں اس کو غور سے پڑھنا، سننا اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی کاپیوں پر لکھنا اور یاد بھی کرنا۔ باقی السلام، شکریہ، السلام علیکم۔